گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے اسم کے مبنی اور معرب ہونے کے علاوہ باقی کچھ باتیں اسم کے بارے میں پڑھی تھی. انہوں نے بتلایا تھا کہ اسم جو ہے یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ وہ ہے جس کو کسی معین شے کے لیے وضع کیا جائے, اور یہ 6 قسم پر بتلایا تھا بھائی. ضمائر, اعلام, مبہمات یعنی اس میں اشارہ اور اس میں موصول, معرب باللام اور معرب بالندا, اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. اس کے بعد علم کی تعریف بتلائی تھی. علم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کسی معین چیز کے لیے جو ایک وضع کے ساتھ غیر کو شامل نہ ہو. اور آج سب بتلایا تھا کہ ان معارف میں سے سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ ضمیروں کے اندر ہے. اور ضمیروں میں بھی سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر؟ متکلم کی ضمیر میں, دوسرے درجے پر مخاطب کی ضمیر, تیسرے درجے پر غائب کی ضمیر. اور اس کے بعد دوسرا درجہ تھا علم کا, پھر تیسرا درجہ تھا مبہمات کا, اس میں اشارہ اور اس میں موصول. یہ تیسرے درجے میں دونوں میں برابر تعریف ہے. پھر معرب باللام تھا جس پر الف لام داخل ہو. اس کے بعد معرفہ بندا تھا, اور آخر میں بتلایا تھا کہ مضاف الیہ کے حکم میں, یعنی جس درجے کا مضاف الیہ ہوگا اسی درجے کا مضاف بھی بن جائے گا بھائی. اس کے بعد اسماء عدد کے بارے میں پڑھا مولانا کہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کس کے لیے؟ کسی چیزوں کے افراد کی مقدار بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور یہ کل اصول عدد, بنیادی عدد جو ہیں 12 ہیں بھائی, 1 سے لے کر 10 تک, اور اس کے بعد الف اور میاں اور الف ہیں بھائی, میاں اور الف ہیں. ہلو جی, نہیں جی 2 دن تک نہیں, پرسوں جی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نکالو تو اس کے بعد جی. اور پھر ان میں بتلایا تھا کہ عدد کیسے بتلائیں گے کسی چیز کی. کہتے ہیں بھائی واحد اور اثنین جو ہیں وہ مذکر کے لیے مذکر آئیں گے, مؤنث کے لیے مؤنث. مذکر چیز گننا چاہتے ہیں تو واحد, اثنین یا اثنانی, اور مؤنث گننا چاہتے ہیں تو کیا واحدہ اور اثنتانی. اور اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ خلاف القیاس آئے گا, یعنی مذکر کے لیے بالتا اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. اور اس کے بعد 11 سے لے کر 11, 12 یہ دونوں عدد کیا ہوں گے؟ مطابق ہوں گے. اور 13 سے لے کر 19 تک پہلا عدد مخالف اور دوسرا عدد کیا ہوگا؟ مطابق ہوگا بھائی. دوسرا عدد کیا ہوگا؟ مطابق ہوگا. اور تمیز کے بارے میں بتلایا تھا بھائی. 3 سے لے کر 10 تک تمیز جو آئے گی کیا آئے گی؟ جمع مجرور. 3 آدمی آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ کیسے کہیں گے؟ 3 رجال. اور 11 سے لے کر 99 تک تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب آئے گی. مولانا آپ کیا کہیں گے؟ جی 11 آدمی کہنا چاہتے ہیں, کیسے کہیں گے آپ؟ 11 رجلان. اور 11 عورتیں کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ 11 امرأتان. اور اس کے بعد 3 سے لے کر 13 سے لے کر 19 تک کیسے کہیں گے؟ پہلا عدد کیا ہوگا؟ مخالف, دوسرا عدد موافق. تو رجل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 13 رجلان. اور مؤنث کے لیے کیسے کہیں گے؟ 13 امرأتان. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی طرح. اور الف اور میاں جو ہے ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. میات رجلین اور میاتا رجلین, الف رجلین, الفا رجلین. اور یہ تو 3 سے لے کر 10 تک تمام جتنی تمیز آئے گی وہ جمع مجرور. لیکن اگر تمیز میاں کا لفظ آئے تو یہ مفرد ہی رہے گا. 300 کہیں گے, کیسے کہیں گے؟ 300 میاتین.
اربعو مئتن، اور میں نے بتلایا تھا رسم الخط میں بھی کیا کریں گے، ساتھ ملا کر لکھیں گے بھائی. اس کے بعد بتایا تھا اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. مؤنث وہ ہے جس کے اندر علامت تانیث ہو یا لفظوں میں ہو یا تقدیراً ہو. اور علامت تانیث کتنی چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، تا اور الف مقصورہ اور الف، اور ان میں سے مقدر صرف کیا ہوتی ہے، تا ہوتی ہے. اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ بعض چیزوں کے اندر تا لفظوں میں ہوتی ہے اور بعض میں مقدر ہوتی ہے. اور مقدر کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کس کی طرف لوٹائیں، اس کی تصغیر کی طرف یا اس کی تفسیر. تو التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الی اصولها. تو دیکھو ارض یہ مؤنث سماعی ہے، دار مؤنث سماعی ہے، کیوں ان کی تانیث اس کی تصغیر بنائیں. ارض کی کیا بنے گی، قریظۃ، اور دار کی دویرۃ. پتہ چلا کہ معلوم ہو یہاں تا موجود ہے. اس کے بعد تسنیہ پڑھا تھا. تسنیہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور نون ملایا، نون مقصورہ ملایا جائے، نون یا مولانا ایسی یا ملائی جائے جس کا ماقبل کیا ہو، مفتوح ہو، اور نون مقصور ملایا جائے تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس ایک کے جس کے ساتھ آپ نے الف نون ملایا ہے اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. جبکہ جمع میں کیا ہوگا، اس کے ساتھ اس جیسے اس سے زیادہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا بھائی کہ اگر باقی اسموں میں تسنیہ بنانا تو آسان ہے، اس میں مقصور کے اندر تسنیہ کیسے بنائیں گے. کہتے ہیں بھائی اس میں مقصور کے اندر ثلاثی ہو، ثلاثی، اور اس کا الف جو ہے وہ کس سے بدل کر آیا ہو، واو سے بدل کر، تو وہ دوبارہ واو بن جائے گا اور آخر میں کیا لگا دیں گے، الف نون لگا دیں گے. تو آفا کی تسنیہ کیا آئے گی، آفاوان. اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں چاہے ثلاثی ہو لیکن واو سے بدل کر الف نہیں آیا بلکہ کس سے آیا ہے، یا سے. یہ ثلاثی ہے ہی نہیں بلکہ رباعی وغیرہ ہے، اور چاہے پھر وہ واو سے بدلا ہو، چاہے یا سے بدلا ہو، چاہے کسی سے بھی بدل کر نہ آیا ہو، چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہو، تمام صورتوں کے اندر مولانا وہ کیا ہوگا، کس سے بدل جائے گا، یا سے بدل جائے گا. جیسے راحا کیا تسنیہ آئے گی اس کی، راحیان. اس کے بعد یہ تو الف مقصورہ کی بات تھی. الف ممدودہ میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ الف ممدودہ اگر وہ حمزہ اصلی ہے تو کیا رہے گا، برقرار رہے گا. اور اگر اصلی نہیں تو پھر وہ حمزہ اگر تانیث کی ہے تو پھر وہ کس سے بدل جائے گی، واو سے بدل جائے گی. حمرا کی تسنیہ کیا آئے گی، حمراوان. اور اگر وہ الف ممدودہ حمزہ جو ہے نہ اصلی ہے نہ تانیث کے لیے ہے تو پھر دونوں وجہیں جائز، اس کو برقرار رکھنا بھی جائز اور واو سے بدلنا بھی جائز ہے اس کو. اور اس تسنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے بھائی. اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ عربی کے اندر جب تسنیہ کی اضافت مولانا ضمیر کی طرف کی جاتی ہے، تسنیہ کی ضمیر کی طرف، تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں، اول کو کس سے بدل دیتے ہیں، جمع سے بدل دیتے ہیں. تو عیناہما کے بجائے ہم کیا کہیں گے، عیناہما کہنا بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے، اعینہما. یداہما کے بجائے کیا کہیں گے، ایدیہما. اس کے بعد جمع کے بارے میں بتلایا تھا کہ جمع ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے افراد پر، کس پر، ایسے افراد پر جن کا ارادہ ان کے مفرد کے حروف سے کیا جائے کچھ تبدیلی کے ساتھ. یعنی حروف کون سے ہونے چاہیے، مفرد کے ہونے چاہیے، انہی کے ساتھ اب افراد کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک فرد کا ارادہ نہیں بلکہ افراد، اور کچھ تبدیلی کی جائے گی. تو یہ تبدیلی کبھی لفظوں میں ہوگی اور کبھی کیا ہوگی، تقدیراً ہوگی. تو جب انہوں نے کہا مفرد کے حروف سے ارادہ کیا جائے تو اس میں جمع خارج ہوا مولانا، اس میں جمع کیا ہوا، خارج. جیسے قوم، رہط،
اب یہ افراد پر تو دلالت کر رہے ہیں، لیکن یہ افراد پر دلالت کیا مفرد کے حروف کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ان کا تو مفرد کو آتا ہی نہیں ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا کس کے ساتھ دلالت کرے؟ مفرد کی، لہذا وہ جمع سے خارج ہوئے بھائی۔ تو وہ لفظوں کے اعتبار سے تو جمع نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ اس کے بعد بتلایا تھا جمع پھر دو قسم پر ہے، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے۔ جمع سالم جو ہے جس کے اندر واحد کی بنا برقرار رہتی ہے، اور جمع مکسر وہ ہے جس کے اندر واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر یہ جمع سالم دو قسم پر ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگا دیا جائے، یا ما قبل مکسور اور کیا ہے نون مفتوح اس کے آخر میں آئے مولانا۔ اس کے بعد اس کے جمع بنانے کا طریقہ بتلایا تھا، اس میں ناقص کے اندر کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں ناقص کے اندر آخر یا کو حذف کر دیں، اس میں منقوص میں کیا کر دیں؟ قاضی کے اندر یا کو حذف کر دیں، کیا بن جائے گا؟ قاضون۔ اور اگر الف مقصورہ ہے آخر میں تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ الف کو گرا دیں گے اور ما قبل کے فتحہ کو برقرار رکھیں گے تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں سے کیا حذف ہوا ہے؟ الف، جیسے مصطفیٰ سے مصطفون۔ اس کے بعد بتلایا تھا بھائی جمع مذکر سالم بنانے کا، جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کس سے بنا سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جس سے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں وہ اسم ہے یا صفت ہے۔ اگر اسم ہے تو اس میں 3 شرائط، اگر صفت ہے تو اس میں 6 شرائط۔ اسم کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے، ثانی شرط کیا ہے؟ مذکر ہونا چاہیے، ثالث کیا ہے؟ ذویل عقول میں سے ہونا چاہیے۔ لہذا طلحہ تو خارج ہوا، معلوم ہوا اس کی جمع مذکر سالم نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ تا ملی ہوئی ہے، تا ملی ہوئی۔ اس پر اشکال ہوا کہ سینون، ارزون، سبون، قلون آتے ہیں، ارزن، صبتن، قلتن اور سنتن کی جمع، اور یہ تو مؤنث ہیں، یہ غیر ذوی العقول میں سے ہیں۔ تو جواب دیا تھا مصنف نے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ شاذ ہیں بھائی، شاذ یعنی نادر ہیں، بہت تھوڑے آئے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے ہمارے قاعدے پر۔ اور اگر کہتے ہیں وہ اسم جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ صفت کا صیغہ ہے تو پھر اس کے لیے 6 شرائط ہیں۔ ایک شرط ہے وجودی اور 5 شرطیں کیا ہیں؟ عدمی۔ وجودی شرط یہ کہ کس کی صفت ہو؟ مذکر ذوی العقول کی صفت ہو، مذکر ذوی العقول کی صفت ہو۔ اور 5 شرطوں میں سے جو عدمی ہیں ان میں سے پہلی یہ کہ اس کے آخر میں تا نہ ملی ہوئی ہو۔ اب علامتن خارج ہوا کیونکہ علامہ اگرچہ صفت ہے مذکر کی ذوی العقول کی، لیکن اس کے آخر میں کیا ملی ہوئی ہے؟ تا۔ تو صیغہ بھی صفت کا ہے مولانا، زیادہ جاننے والا علامہ۔ تو پہلی شرط کیا؟ صفت کے اندر 6 شرائط ہیں۔ پہلی کیا کہ وہ مذکر ذوی العقول میں سے ہو، ثانی یہ کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، ثالث کیا کہ افعال صفتی نہ ہو، یعنی ایسا افعال نہ ہو جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا آتی ہو، فعلا، جیسے احمر کی صفت حمرا آتی ہے۔ ایسا فعلانہ بھی نہ ہو جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا آتا ہو۔ اور ایسا فاعل بھی نہ ہو جو بمانے مفعول کے، اور ایسا فعول بھی نہ ہو جو بمانے فاعل کو، اس لیے کہ یہ فاعل جو بمانے مفعول کے ہو اور یہ فعول جو بمانے فاعل کے ہو یہ مذکر اور مؤنث میں مشترک ہیں۔ رجل جریح، امرأۃ جریح، رجل صبور، امرأۃ صبور۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں چونکہ مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہوتا تو لہٰذا اب وہ جمع اس کی ہم نہیں اجازت دیں گے بنانے کی جو صرف خاص تھی کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ اور اضافت کے وقت اس کا نون گر جاتا ہے مولانا جمع مذکر سالم کا۔ اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا کو ملایا جائے بھائی، الف اور تا ملی ہوئی ہو۔ اور اس کی شرط کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اسم سے بنانا کہ وہ اس میں محض ہوگا یا صفت ہوگی۔ اگر اس میں محض ہے تو کوئی شرط نہیں، آپ اس سے کیا بنا لیں؟ آخر میں الف تا ملا دیں۔ اور اگر وہ صفت ہے تو پھر سب دیکھ لیں مولانا اس کے مقابلے میں مذکر ہوگا یا مذکر نہیں۔ اگر مذکر ہے تو اس مذکر کی جمع کس سے آنی چاہیے؟ واو نون سے آنی چاہیے، کیونکہ مؤنث کو آپ الف تا والی جمع دینا چاہتے ہیں اور یہ جمع بڑی اعلیٰ ہے تو مذکر کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ کم از کم اعلیٰ درجے کی جمع ملی ہو تو پھر مؤنث کو بھی ہم کیا کریں گے؟ اعلیٰ درجے کی جمع دے دیں گے۔
اور اگر اس کے مقابلے میں مذکر ہے ہی نہیں تو پھر کم از کم اس صفت کے آخر میں کیا ملی ہوئی ہو؟ تا ملی ہوئی ہو، کیونکہ ہم الف والی جمع بنا رہے ہیں اس کی، اور وہ جو ہے اعلی جمع ہے، تو کم از کم اس کے ساتھ تانیث کی علامت تا تو ملی ہوئی ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کے بعد بتلایا تھا جمع مکسر جو ہے اس کے اوزان ثلاثی مجرد میں سماع سے معلوم ہوں گے مولانا، ان کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں، بہت سے اوزان آتے ہیں، کوئی چند ایک تھوڑے نہیں۔ اور جبکہ جمع غیر ثلاثی مجرد میں جو ہے اس کے اوزان وزن کیا ہے؟ فعالل اور فعالیل وزن پر۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا جمع دو قسم پر، ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے۔ جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہو، اور جمع کثرت جس کا اطلاق اس سے زیادہ پر ہو۔ بعضوں نے اور قول کیا ہے مولانا، وہ کہتے ہیں جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے، اور جمع کثرت وہ ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے، 10 سے بھی زیادہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں نے یہ بیان کیا مولانا۔ اس کے بعد جمع قلت کے اوزان بتلائے تھے کہ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں مولانا، افعل، افعال، افعلہ اور فعلہ، اور اسی طرح دونوں جمع صحیح یعنی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم بغیر لام کے جب ہوں جمع جی۔ اور ان کے علاوہ جتنے اوزان ہیں وہ کس کے ہیں مولانا؟ جمع کثرت کے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا مولانا، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی رہتی ہیں، کبھی جمع قلت کی جگہ جمع کثرت کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے، کبھی جمع کثرت کی جگہ جمع قلت کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مصدر کی بات آئی تھی، مصدر میں نے بتلایا تھا وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر، یعنی ایسا معنی جو قائم بالغیر ہو، اس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو گئی، اور پھر اس سے افعال بناتے ہیں۔ اور یہ مصدر بھی اگر مفعول مطلق نہ ہو تو پھر یہ وہی عمل کرتا ہے جو اس کا فعل کرتا ہے۔ فعل اگر لازم ہے تو فاعل کو صرف رفع دے گا، متعدی ہے تو مفعول کو بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا، یہ بھی اسی طرح ہے مولانا، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا۔ اور مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ضعیف عامل ہے، اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کا معمول ظرف ہو تو پھر وہ مقدم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ظروف کے اندر وسعت ہے مولانا۔ بھئی کیا وجہ ہے اس کے معمول کو اس پر مقدم ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے بتلایا تھا اس لیے کہ وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے وہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے، ان اور فعل کی تعویل میں ہوتا ہے۔ ضربن کس معنی میں ہوگا؟ ان ضربا یا ان یضربا کے معنی میں ہوگا، اور یہ یضربو جو ہے یہ صلہ کہلاتا ہے کس کا؟ ان کا، اور ان کیا ہے؟ حرف موصول ہے۔ کیا ہے؟ حرف موصول ہے، تو جیسے اس میں موصول پر اس کا صلہ مقدم نہیں ہو سکتا، حرف موصول پر بھی اس کا صلہ مقدم نہیں ہو، تو جب یہ یضربو خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا جو عامل ہے، عامل ان پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو اس یضربو کا معمول جو ہے وہ بطریق اولا ان پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کہتے ہیں اگر مصدر مفعول مطلق ہو پھر کہتے ہیں پھر بھئی وہ عمل فعل کرے گا، مفعول مطلق عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس میں فاعل پڑھا تھا مولانا، اس میں فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل سے تاکہ وہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ وہ فعل کیا ہو؟ قائم ہو، اور کس معنی میں ہو؟ حدوث کے معنی میں ہو، جس میں عدم آتا ہو۔ تو صفات دو قسم پر ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ثبوت آتا ہے مولانا، وہاں ایک مرتبہ آ گئی تو ثبوت ہے مولانا، اور کچھ وہ ہیں جو کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، جیسے ضاربن کس کو کہتے ہیں مولانا؟ پٹائی کرنے والا، تو یہ صفت کیسی ہے؟ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک صفت ہے عالم مولانا، یہ صفت کیا ہے؟ ساتھ رہے، ثبوت اس کا ساتھ رہتی ہے مولانا، تو اس میں حدوث ہونا نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ہونا بار بار ہونا پایا جائے گا ایک چیز کا۔ اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ ثلاثی مجرد سے تو اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، اور باقیوں سے اس مضارع کے صیغے سے علامت مضارع گرا کر شروع میں میم مضموم لگا دیں اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دیں؟ کسرہ، تو اس میں فاعل بن جائے گا۔ اور اس کے عمل کے لیے مولانا دو شرائط تھیں، اول یہ کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور ثانی یہ کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا
اعتماد ہو. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو اس کا اعتماد مبتدا پہ ہو یعنی یہ اس کے لیے خبر بن رہا ہو، یا اس سے پہلے ذوالحال ہو یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہو؟ حال. یا اس سے پہلے موصول ہو یعنی الف لام ہو یہ اس کے لیے صلہ بن رہا ہو. یا اس سے پہلے کیا ہو مولانا؟ موصوف ہو اور یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہو؟ صفت بن رہا ہو. یا اس سے پہلے حرف نفی ہو، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو. تو بس معلوم ہو یہ عمل تب کرے گا جب یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو. تو لہذا جب یہ ماضی کے معنی میں ہوا تو یہ عمل نہیں کرے گا. جب عمل نہیں کرے گا تو اس کو اضافت اس کی کریں گے. اور اضافت بھی کون سی ہوگی؟ معنوی ہوگی، لفظی نہیں. کیونکہ اضافت لفظی تو کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرح مضاف ہو. اور یہ ماضی کے معنی میں ہے تو عمل ہی نہیں کرے گا. جب عمل نہیں تو اپنے معمول کی طرف بھی مضاف نہیں ہوگا. تو صفت کا صیغہ تو ہوا لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہوا تو یہ کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت معنوی ہوئی. لہذا یہ معرفہ زید ضارب عمر، یہ ضارب کیا بن گیا مولانا؟ معرفہ بن گیا. یہ اس صورت میں ہے جب یہ کہتے ہیں نکرہ ہو. کہتے ہیں اگر اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر یہ چاہے ماضی کے معنی میں ہو، مضارع مستقبل کے معنی میں ہو، حال کے معنی میں، پھر ہر صورت میں یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اس میں مفعول بھی اسی طرح ہے مولانا، اور اس میں بھی یہی شرائط ہیں اس کے عمل کے لیے. اس کے بعد صفت مشبہ ہم نے پڑھی تھی. صفت مشبہ کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کے مسائل 18 قسم پر ہیں. سب سے پہلے تعریف کی تھی انہوں نے کہ اس میں صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے. یہ ہمیشہ کس سے بنتی ہے؟ فعل لازم سے بنتی ہے تاکہ یہ دلالت کرے علی من قام به، جس کے ساتھ فعل قائم ہو. شریف، جس کے ساتھ شرافت کا فعل کیا ہے؟ قائم ہے. بمعنی ثبوت، کس معنی میں ہے مولانا؟ ثبوت کے معنی میں ہے، حدوث کے معنی میں نہیں، جس میں ہونا اور نہ ہونا بار بار آئے ہوئے. اور اس کا صیغہ اس میں فاعل اس میں مفعول کے علاوہ ہوگا. اور اس کا پتہ سماع سے پتہ چلے گا، کوئی ضابطہ خاص نہیں، کوئی ضابطہ نہیں اس کے لیے. اور یہ بھی اس میں فاعل ہی کی طرح انہی چیزوں پر اعتماد کرے گا لیکن زمانے کی قید نہیں ہوگی مولانا. زمانے کی اس میں قید، کیونکہ وہ زمانہ کس کے اندر تھا؟ اس میں فاعل میں تھا، جبکہ یہ تو ثبوت پہ دلالت کرتی ہے. اس میں زمانے کا تعلق نہیں ہو. ایک چیز تو حال میں بھی ہوگی، ماضی مستقبل تینوں میں تھا. شریف ان کا کیا معنی ہے؟ شرافت اس کے لیے ثابت ہے. ماضی، حال اور استقبال سے قطع نظر بس اس کے لیے ثابت. تینوں میں زایا، تینوں زمانوں. اور مولانا یہ اور انہی چیزوں پر اعتماد کرے گا. اور اس کے مسائل 18 قسم پر تھے. کیسے کہ یا تو صفت معرب باللام ہوگی یا معرب باللام نہیں. اور دونوں صورتوں کے اندر ان کا معمول یا معرب باللام ہوگا یا مضاف ہوگا یا کچھ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یعنی نہ مضاف ہوگا نہ معرب باللام ہوگا. تو یہ 3 قسمیں ایک میں ہوئی، 3 قسمیں دوسرے میں ہو گئی مولانا. کتنی ہو گئی؟ 6. پھر تینوں کے اندر یا معمول مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ 18 صورتیں ہوئی. 18 صورتوں میں سے بتلایا تھا 2 صورتیں جائز نہیں ہیں، ایک صورت میں اختلاف ہے، اور باقی صورتوں میں سے کچھ احسن ہیں، کچھ حسن ہیں اور کچھ قبیح ہیں. جائز وہ صورتیں نہیں جن کے اندر مولانا معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف کوئی الحسن وجہہ، یہ صورت جائز نہیں. کیونکہ الحسن وجہن یہ جائز نہیں مولانا، اس لیے کہ معرفہ کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہے؟ نکرہ کی طرف. حالانکہ نکرہ کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ معرفہ کی. یہ جائز نہیں. دوسرا الحسن وجہہ یہ بھی نہیں جائز مولانا. کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اور تخفیف کے 2 طریقے تھے. کیا کہ مضاف سے تنوین اور قائم مقام تنوین گر جائے، مضاف الیہ سے ضمیر گر جائے. اور یہاں پر الحسن سے تنوین بھی نہیں گری اور وجہہ سے ضمیر بھی نہیں گری، تو تخفیف کسی بھی درجے میں نہیں آئی، لہذا یہ جائز نہیں. اور جبکہ حسن وجہہ اس میں اختلاف تھا، اس لیے کہ حسن کی تنوین تو گر گئی اضافت کی وجہ سے لیکن وجہہ کی ضمیر نہیں گری. تو جو کہتے ہیں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تنوین تخفیف کا ایک اعلیٰ درجہ تھا کہ تنوین کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی گر جاتی، اور ایک ادنا درجہ ہے کہ صرف تنوین گرے. تو جب اعلیٰ درجہ ممکن تھا تو پھر ادنا کی اجازت نہیں، ادنا پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوا، تو یہ صورت جائز نہیں.
جب کہ بات کہتے ہیں جائز ہے کہ بھئی چلو کچھ نہ کچھ تخفیف تو آ گئی، تنوین تو گر گئی، یہ بھی کافی ہے۔ باقی جو ہے مولانا احسن ہوں گی اگر ان میں ایک ضمیر ہو، کیونکہ ہمیں عائد کتنا ہے، ایک ضمیر چاہیے، تو وہ ایک سے کام چل رہا ہے۔ اگر دو ہیں تو ایک زائد ضمیر آ رہی ہے، تو اس زائد چیز آ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ حسن۔ اور اگر کوئی بھی ضمیر نہیں تو یہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ صفت کے صیغے میں ضمیر ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مابعد کو دیکھو، اگر مابعد کو اس نے رفع دے دیا تو وہ فاعل آ گیا، معلوم ہوا اس کے اندر ضمیر نہیں۔ اور اگر مابعد کو اس نے رفع نہیں دیا، مابعد میں نصب یا جر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا اس کے ابھی بھی فاعل اس کو چاہیے جو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو اب تین طرح کے معمول پڑے ہم نے صفت مشبہ کے مولانا، یا فاعل کو کیا دے گی؟ رفع، یا مضاف الیہ کو کیا دے گی؟ جار، اور بعض کو نصب بھی تو دے رہی تھی، الحسن وجہن و نصب والی صورتیں پڑھی یا نہیں مولانا آپ نے؟ 6 صورتیں بنتی تھی جن میں کوئی حسن تھی، کوئی قبیح وغیرہ، تو 6 صورتیں تھیں مولانا، تو نصب بھی دے رہی ہے۔ یہ نصب کیسے دے رہی ہے؟ کیونکہ صفت وہی عمل کرتی ہے جو کون کرتا ہے؟ فعل کرتا ہے، اور فعل کو رفع دیتا ہے تو صفت بھی فاعل کو رفع، فعل مفعول کو نصب دیتا ہے تو صفت بھی مفعول کو، اور یہ تو بنتی ہے فعل لازم سے، اور فعل لازم کا مفعول آتا ہے؟ جی فعل لازم کا تو مفعول ہی نہیں آتا، تو فعل تو نصب نہیں دے رہا، یہ کیسے نصب دے رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ یہاں اس کے جو آگے معمول آ رہے ہیں وہ 2 طرح پر ہیں۔ وہ جو منصوب ہے وہ نکرہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اگر نکرہ ہے تو وہ منصوب ہے بنا بر تمیز ہونے کے، وہ اس کا مفعول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس سے تمیز ہے۔ کیا ہے؟ تمیز ہے۔ جب کیا ہو؟ نکرہ ہو، کیونکہ تمیز ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا معمول معرفہ ہے تو پھر وہ منصوب ہے بنا بر مشابہ مفعول ہونے کے، شبہ مفعول ہے مولانا۔ کیا ہے؟ شبہ مفعول، مفعول نہیں، کیونکہ فعل لازم کا مفعول، لیکن منصوب تو ہے، پھر کیا کریں؟ تو اس کو نحویوں نے کیا نام دیا مولانا؟ شبہ مفعول کا نام دیا کہ مفعول جیسا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، فاصل اسم التفضیل اسم مشتق من فعل، اسم التفضیل اسم مشتق من فعل لیدل علی الموصوف بزیادۃ علی غیرہ وصیغته افعل فلا یبنى۔ اسم تفضیل ایسا اسم ہے مشتق من فعل جس کا اشتقاق کس سے ہوتا ہے؟ فعل سے، لیدل علی الموصوف تاکہ یہ دلالت کس پر کرے؟ موصوف پر، بزیادۃ علی غیرہ غیر پر زیادتی کے ساتھ۔ دیکھو ایک ہے ضاربن، ضاربن کا معنی ہے اس کے لیے صفت ضرب ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اضربو، اضربو کا معنی ہے کہ اس کے لیے صفت ضرب بھی ثابت ہے اور یہ غیر سے زیادہ ہے، یہ وصف اس کے اندر، اضرب زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے۔ تو دیکھو اضربو نے 2 چیزوں پہ دلالت کی، ایک یہ کہ یہ ضاربیت کس کے لیے ثابت ہے؟ زید، اور نیز یہ کہ یہ ضاربیت زید کی عمر کی ضاربیت سے زیادہ ہے، عمر کی ضاربیت سے، تو یہ صفت پر بھی، موصوف کے لیے پر بھی دلالت کرے گا کہ یہ موصوف ہو رہا ہے فعل کے ساتھ، اور دوسری کیا چیز ہوگی؟ غیر پر زیادتی بھی بتلائے گا۔ وصیغتہ افعل، اور اس کا صیغہ ایک ہی ہے مولانا، افعل، بس افعل وزن پہ آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جب افعل وزن پر آیا مولانا، اور افعل بھی آئے گا مولانا صرف ثلاثی مجرد سے، کس سے؟ اور ثلاثی مجرد بھی ایسا ہو جس میں لون اور عیب والا معنی نہ پایا جائے، اس لیے کہ جس میں لون اور عیب والا معنی پایا جاتا ہے اس سے بھی ایک افعل آتا ہے، لیکن وہ افعل اس میں تفصیل نہیں ہوتا، وہ افعل صفتی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو احمر آیا یا نہیں آیا مولانا؟ حمرت سے آ گیا، تو افعل یہ بھی آیا،
لیکن یہ ہے رنگ والا معنی اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ افعال کون سا ہے؟ افعال صفتی، یعنی صفت مشبہ ہے۔ اب اس میں زیادتی کا معنی نہیں احمر کا معنی زیادہ سرخاب کریں، نہیں، اس کا معنی صرف کیا ہے؟ سرخ ہے۔ تو یہ افعال اس میں تفضیل ہے ہی نہیں بھائی، زیادتی کا معنی اس میں کہاں سے آ جائے؟ اور اسی طرح عیب والا معنی جو ہے اس میں عیب والا معنی بھی نہ پایا جائے، عیب والے معنی سے بھی جو افعال آئے گا وہ بھی افعال صفتی ہوگا۔ اعرج، اعرج کس کو کہتے ہیں؟ جو لنگڑا ہو، کہ یہ معنی نہیں جو زیادہ لنگڑا ہو بلکہ کیا ہو؟ جو اسی طرح اعما، یہ بھی افعال ہے مولانا۔ یہاں بھی کیا ہے دیکھو جی، اندھا، زیادہ اندھا یا تھوڑا اندھا کوئی ہوتا ہے؟ کوئی زیادہ اندھا ہو کوئی تھوڑا، بھائی اندھا اندھا ہے، سب برابر ہیں مولانا۔ جس کو کچھ اندھا اس کو کہیں گے، جس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ برابر ہے سارے بھائی۔ تو لہذا تو جس میں لون اور عیب کا معنی پایا جائے اس سے افعال صفتی آیا کرتا ہے، صفت مشبہ آتی ہے، وہ اس میں تفضیل نہیں۔ وصیغتہ افعال، اور اس کا صیغہ جو ہے افعال ہے، فلا یبنا الا من الثلاث المجرد۔ تو یہ واحد مذکر بتلا دیا بھائی، تثنیہ جمع تو آئیں گے لیکن صیغہ مفرد کا ایک ہی ہے، مؤنث بھی آئے گا۔ فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد، لہذا یہ نہیں بنایا جائے گا مگر کس سے؟ ثلاثی، ایسا ثلاثی مجرد الذی لیس بلون ولا عیب، جس میں کہ لون اور عیب نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، عیوب باطنی سے یہ آ جاتا ہے۔ کس سے آ جاتا ہے؟ عیوب باطنی سے کبھی آ جاتا ہے جو عیب باطن سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اجہل، یہ بھی تو عیب ہے۔ جاہل، جاہل وہ جس کے بعد علم نہیں، اور اسی سے کیا بناتے ہیں؟ اجہل بناتے ہیں، لیکن یہ عیب ظاہری نہیں، جبکہ اعما کا عیب ظاہری تھا، اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ اعرج کا عیب کیا تھا؟ ظاہری تھا، ظاہر ٹانگ اس کی نہیں تھی صحیح۔ اور ایک ہے باطنی عیب مولانا، جیسے اجہل، یہ آ جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اور جیسے آئیں گے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ابلد کا بہت غبی، اس کو ابلد کہیں گے۔ احمق مولانا کیا ہے؟ احمق، تو احمق ویسے بیوقوف کے معنی میں، اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہے۔ عرب کہتے ہیں احمق من حبنقہ، احمق من، کوئی بڑا بے وقوف ہو تو کہتے ہیں احمق من حبنقہ، یہ تو حبنقہ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ بھئی یہ حبنقہ ایک شخص تھا، گلے میں ہر وقت ہڈیاں، کپڑے، جوتے، چمڑے کے پرانے ٹکڑے، ان کے ہار بنا کے پہنے ہوتے تھے اس نے ہر وقت، بڑا بے وقوف آدمی تھا۔ کس نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے، یہ تو ہار کیوں لٹکا کے رکھتا ہے اپنے گلے میں ہر وقت؟ کہتا ہے اس سے مجھے اپنے آپ کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ میں ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے مجلس میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں یہ ہوں بھائی جس کے گلے میں کیا ہے؟ ہار ہے۔ سمجھ میں؟ تو ایک دن کہتے ہیں یہ رات کو سویا تو اس کا بھائی بھی سویا ساتھ، اس نے شرارت کی، اس کے گلے سے وہ ہار اتارا، اپنے گلے میں ڈال لی۔ صبح یہ اٹھا، اٹھ کے بڑی دیر تک بیٹھا ہوا ہے گم سم، کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بڑی دیر تک دیکھتا رہا، آخر تنگ آ کے اس کو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے، تو میں ہے، یہ میں کون ہوں؟ تو میں ہے، میں کون ہوں؟ سمجھ میں آیا؟ تو عرب کہتے ہیں احمق من حبنقہ۔ نحو زید افضل الناس، جی ترکیب کریں مولانا، زید مرفوع لفظاً مبتدا، افضل صیغہ اس میں تفضیل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، کیونکہ صفت کا صیغہ فاعل چاہیے جو کس کو راجع مولانا؟ زید مبتدا کو راجع، انا مضاف، افضل مرفوع لفظاً مضاف، الناس مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر، جی اس میں تفضیل، ہاں یوں اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر، صفت مشبہ ہو، شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید۔ وہی ترکیب ہے، آسان ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں
فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِ. بھائی یہ تو آپ نے کہا کہ صرف ثلاثی مجرد سے بنے گا، رباعی مجرد سے نہیں بنے گا مولانا، لون اور عیب سے تو نہیں بنے گا. میں نے وجہ بتا دی کیا کہ ان سے کیا آیا کرتا ہے، افعلو صفتی آتا ہے. بھئی یہ رباعی ثلاثی مزید سے کیوں نہیں آتا، رباعی مجرد رباعی مزید سے کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو ہم نے آپ کو بتایا اس کا صیغہ صرف افعلو آتا ہے، اور جب ثلاثی مزید سے بناؤ گے تو لازمی بات ہے افعلو وزن بنانے کے لیے وہ جو زوائد تھے حذف کرنے پڑیں گے. کیا کرنا پڑیں گے؟ حذف کرنا پڑیں گے، اور پھر وہ افعلو رہ جائے گا، فا عین لام رہ گئے، اور مولانا باب استفعال کا سین بھی نکل گئی، تا بھی نکل گئی، وغیرہ حروف نکل گئے. تو اب آپ اس سے افعلو بنا لیں گے تو کسی کو پتہ چلے گا یہ ثلاثی مجرد سے بنایا ہے اس نے، یا اس نے ثلاثی مزید سے بنایا ہے. وہ زوائد تو کیا کر دیا آپ نے، حذف کرنے پڑیں گے، کیونکہ صیغہ تو ہم نے یہی بنایا ہے افعلو. رباعی مجرد سے تو بنے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے ایک لام کو گرانا پڑے گا. فعللا وزن ہے تو کیا کرنا پڑے گا، ایک لام گراؤ گے. پھر کیونکہ افعالو میں کتنے لام ہیں، ایک، تو جب ایک لام گرا دیا تو کسی کو کیا پتا چلے گا یہ آپ نے ثلاثی مجرد سے بنایا ہے یا کس سے بنایا ہے، رباعی مجرد. تو وہاں پر ہمیں حروف کو حذف کرنا پڑے گا افعالو وزن بنانے کے لیے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ثلاثی مزید سے ہے یا ثلاثی مجرد سے ہے، تو ان سے اجازت نہیں دی بنانے کی. پھر بھئی کیا طریقہ ہے، ان سے کیسے بنائیں، ہم ان سے بھی بنانا چاہتے ہیں اس میں تفصیل. کہتے ہیں بھئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا صیغہ اس میں تفضیل کا بنا لو جو مبالغے، شدت یا کثرت پہ دلالت کر رہا ہو. کس پر؟ اس میں تفضیل کا ایسا صیغہ بنا لو ثلاثی مجرد سے جو مبالغے پر، شدت پر یا کثرت پر کیا کر رہا ہو، دلالت کر رہا ہو. اور اس کے بعد اس کے وہ جس باب سے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے مصدر کو منصوب لے آؤ. اس کے مصدر کو کیا لے آؤ؟ دیکھو استخراج، اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں کیا، افعالو. اس میں تفضیل، بھئی افعالو تو بنا نہیں سکتے، نہ ہمیں سین بھی حذف کرنا پڑے گا، تا بھی حذف کرنا پڑے گی، استخراج الف بھی حذف کرنا پڑے گا، تو پھر اخرجہ بن گیا. اب کسی کو کچھ پتا چل رہا ہے یہ باب مزید سے ہے یا مجرد سے ہے؟ تو پھر طریقہ یہ کہ ایسا صیغہ بنا لو جو کس پہ دلالت کر رہا ہو، جی کس پہ دلالت کر رہا ہو، مبالغے پر دلالت کر رہا ہو. جیسے مثلا استخراج کے بارے میں بنانا چاہتا ہوں تو کیا بناؤں گا، اشد. کیا بنا لیا، یہ اس میں تفضیل ہے، اس کو بنا لیا، اور آگے وہ مصدر منصوب تمیز کے طور پر ذکر کر دوں گا، اشد استخراجن. سمجھ میں آیا؟ اشد، اور اسی طرح اشد عرجن، زیادہ شدید ہے باعتبار لنگڑے پن. اشد کیا بنائیں گے، حمرتن، اشد. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ اشد بنا لو، اقوا بنا لو جو قوت پہ دلالت کر رہا ہو، مبالغے پر دلالت کر رہا ہو. دیکھیے مثالیں دیں گے وہ. فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِ، اگر یہ زائد ہوا وہ فعل جس سے آپ ثلاثی مجرد، جس سے اس میں تفصیل بنانا چاہتے ہیں، وہ زائد ہوا ثلاثی مجرد پر، او کان لونا او عیبا، یا کیا تھا، وہ لون اور عیب تھا. یجب ان یبنى افعل من ثلاثی مجرد، تو واجب ہے کہ اس کی بنایا جائے افعل کس سے، تو ایک افعلو بنایا جائے ثلاثی مجرد سے، لیدل علی مبالغۃ و شدۃ و کثرۃ، تاکہ وہ دلالت کس پر کرے، مبالغے پر، شدت پر اور. ثم یذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل منصوبا علی التمییز، پھر اس کے بعد مولانا اس اشد کے بعد یا اس اقوا کے بعد ذکر کیا جائے مولانا اس فعل کے مصدر کو اس حال میں کہ وہ منصوب ہو، بنا پر کس کے، تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہو، اس کو ذکر کر دیا جائے. کما تقول، آپ کہیں وہ اشد استخراجن، وہ زیادہ شدید ہے اس کے مقابلے میں، کس اعتبار سے، باعتبار استخراج مسائل نکالنے کے اندر. وَأَقْوَى حُمْرَةً، وہ زیادہ اس سے قوی ہے باعتبار سرخ ہونے کے. وَأَقْبَحُ عَرَجًا، وہ فلاں سے زیادہ قوی ہے باعتبار کس کے، لنگڑا ہونے کے. سمجھ میں آیا؟ وَقِيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ، اور قیاس اس کا یہ مولانا کہ فاعل کے لیے ہونا چاہیے. کس کے لیے؟
فاعل کے لیے آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار مفعول سے بھی آ جاتا ہے۔ اضرب کا کیا معنی؟ جو زیادہ ضارب ہے، لیکن تو یہ فاعل سے بنا، ضارب کون ہے؟ فاعل، لیکن کبھی کبھی کس سے بنتا ہے؟ مفعول سے بھی بن جاتا ہے، جیسے اشہر کیا معنی؟ زیادہ مشہور، مفعول، دیکھا۔ اسی طرح اعذر کیا معنی؟ زال کے ساتھ، زیادہ معذور، تو دیکھو معذور مفعول، اس میں مفعول سے آیا۔ اشغل کیا معنی؟ زیادہ مشغول، تو مفعول سے آیا۔ وقیاسہ ان یکون للفاعل، اور قیاس کا یہ کہ فاعل کے لیے ہونا چاہیے، کما مرہ جیسے کہ گزرا ہے۔ اس لیے مولانا کہ اس میں فاعل بھی اس سے بناتے ہیں، اس میں تفصیل کو اگر اس میں مفعول سے بھی ہم بنانے کی اجازت دے دیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تفصیل کس کے اندر ہے، فاعلیت کے اندر ہے یا تفصیل مفعولیت میں ہے۔ وقد جاء للمفعول قليلا، اور مفعول سے بھی آیا ہے بہت تھوڑا، جیسے اعذر و اشغل و اشہر و استعمال ہوا علی صلاح۔ بھائی اس کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ اس میں تفصیل کے 3 طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ۔ یاد رکھو من اس کا اصل طریقہ ہے استعمال کا، اصل کیا ہے؟ من ہے۔ وہ استعمال ہوا علی ثلاثۃ اوجہ، اور اس کا استعمال 3 طریقوں پر ہے۔ اما مضاف، یا تو مضاف ہوگا کہ زید افضل القوم، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ زید افضل القوم، اضافت کے ساتھ، زید پوری قوم سے افضل ہے۔ اور معرف باللام، یا معرف باللام ہوگا، جیسے زید الافضل، وہ زید جو کہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یا مولانا اذا معرف باللام ہوگا، جیسے زید الافضل۔ او بمین، یا کس کے ساتھ استعمال ہوگا مولانا؟ مین کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے زید افضل من عامر۔ اب مولانا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح کریں گے؟ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، سب کے لیے کیسے آئے گا وہ بتلانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو اب بتلا رہے مولانا کہ اس کے استعمال کا کیا، کس طریقے سے لے کر آئیں گے، مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کیا طریقہ ہوگا، تو بتلا رہے ہیں بھائی۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلی صورت کے اندر جائز ہے۔ پہلی صورت کیا ذکر کی انہوں نے؟ اضافت کی، مضاف کی ذکر کی۔ الافراد، مفرد لانا، اسی کے ساتھ ایک اضافہ بھی کر دیں۔ والتذکیر، یہ بھی ضروری ہے۔ افراد اور تذکیر دونوں جائز ہیں مولانا، افراد اور افراد کے ساتھ تذکیر بھی ہوگی، جائز ہے۔ وہ مطابقت اسم تفضیل، اور اسم تفضیل الموصوف، اور موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز ہے بھائی، موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیسے؟ میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے افضل ہے، کیا کہوں گا؟ جی، یا زید قوم سے افضل ہے، یوں کہو، وہ اضافت کرو، قوم کی طرف اضافت ہوگی نا، کیا کہیں گے؟ افضل القومی، تثنیہ ذرا لے کر آتا ہوں، الزیدانی، افراد و تذکیر ہی رکھو، مفرد ہی رکھو اور مذکر رکھو۔ الزیدانی افضل القومی، الزیدون افضل القومی، الہند افضل القومی، الہندانی افضل القومی، الہندات افضل القومی۔ تو افراد و تذکیر بھی جائز، مطابقت بھی جائز۔ دیکھیے زید افضل القومی، الزیدانی افضل القومی، تثنیہ ہے مولانا، الف در افضل القومی ہے، الزیدانی افضل القومی، جمع کے لیے جمع بناؤ، الزیدون افضل القومی، وہ نون تثنیہ وہ ہے درمیان میں اور وہ گر گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، جبکہ نون اضافت کی وجہ سے گر چکا تھا پہلے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ہندون مؤنث لے کر آؤ، مطابقت کرو۔ افعالوں کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فولا، ہندون فضل النساء، الہندانی
فضلین نسائی، فضلیا بنے گا نا، اور الہندات جمع فولا فعلن، جی فضلیات النساء کہہ دیں یا فضل النساء کہہ دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلے طریقے کے اندر مولانا وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَالتَّذْكِيرُ، پہلے طریقے میں افراد و تذکیر دونوں جائز، افراد و تذکیر بھی جائز ہے اور افراد کے ساتھ ساتھ تذکیر بھی ہوگی، میں نے بتایا. سمجھ میں؟ تو افراد و تذکیر بھی جائز ہے، اور وہ مطابقت اس میں تفصیل للموصوف، اور اس میں تفصیل کی اس میں موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز ہے. مذکر کے لیے مؤنث مذکر لاؤ، مؤنث کے لیے مؤنث لاؤ، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے، تو یہ مطابقت ہے. نحو زید افضل القوم وزیدان افضل القوم وافضل القوم، یہ دونوں جائز. والزیدون افضل القوم وافضل القوم، دونوں جائز، افراد و تذکیر بھی جائز اور مطابقت بھی جائز. وفی الثانی، دوسرا طریقہ کیا تھا مولانا؟ الف لام کے ساتھ یجب المطابقت، اس میں مطابقت کیا ہے؟ زید الافضل والزیدان الافضلان والزیدون الافضلون ہند فضلا ہند الفضلا الہندان الفضلیان الہندات الفضلیات. وفی الثالث، اور تیسرا طریقہ کون سا ہے مولانا؟ مین کے اندر یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور چونکہ یہ اصل ہے بس کہتے ہیں یجب کونہ مفردا مذکرا ابدا، واجب ہے اس کے اندر مولانا کہ اس میں تفصیل مفرد رہے گا، مذکر رہے گا، ہمیشہ اسی طرح، چاہے اس کا موصوف واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، سب صورتوں میں مذکر واحد مذکر رہے گا. زید افضل من عمر، الزیدان افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر، الہند افضل من زینب، الہندان افضل من زینب، الہندات افضل من زینب. تو تینوں صورتوں میں مفرد اور مذکر رہا ہمیشہ. نحو زید و ہند و زیدانی، و دیکھو مذکر مؤنث تثنیہ سب اکٹھے ذکر کر رہے ہیں، ایک ہی خبر نکالیں گے ساروں کی. زید و ہند و زیدانی والہندانی والزیدون والہندات افضل من عمر، یہ ساروں کی خبر بن سکتی ہے. سمجھ میں ہے؟ وعلی الاوجه الثلاثه یضمر فیہ الفاعل، اور تینوں صورتوں کے اندر مضمر ہوگا، اس کے اندر پوشیدہ ہو، ضمیر نکالی جائے گی اس کے اندر، کس کی؟ فاعل کی. پوشیدہ ہوگا اس میں فاعل، وہو یعمل فی ذلک المضمر، اور یہ عمل کرے گا کس کے اندر؟ ہاں تو ضمیر نکالی جائے گی اس میں فاعل کی، اور یہ عمل کرے گا اس ضمیر کے اندر. ولا یعمل فی المظہر، اور یہ اس میں ظاہر کے اندر عمل نہیں کرتی، اصلا ای قطعا، کبھی بھی عمل نہیں کرتی. سمجھ میں آیا بھائی؟ الا فی مثل قولہم، مگر صرف اس قسم کے قول میں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. یہ ایک صورت ہے مولانا جس میں یہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے. دیکھو ما رأیت رجلا احسن، یہ احسن کیا ہے اس میں؟ تفضیل. فی عینہ الکحل، یہ کحل کو رفع کون دے رہا ہے؟ احسن. کون دے رہا ہے؟ تو یہ اس میں تفضیل ہمیشہ اپنے اندر ضمیر کو عمل دیتا ہے، کیونکہ یہ اب ضعیف عامل ہے. یہ کیا ہے؟ بڑا ضعیف عامل ہے، تو یہ ضمیر میں عمل کرے گا. صرف جو اس کے اندر چھپی ہوگی وہ بھی ہم نے اس لیے اجازت دی کہ وہ اثر ہی نہیں ظاہر ہوتا، وہ ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے اور وہ بھی مبنی ہے، اس سے عمل ظاہر ہی، تو اس میں عمل میں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. ہاں البتہ اس میں ظاہر اور کو جب عمل دے گا، اس کو رفع دے گی، تو وہ صرف کیا صورت ہے؟ یہ ہے، یہ صورت جو انہوں نے ذکر کی، اس کو کہتے ہیں مولانا مسئلہ کحل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کحل کہتے ہیں. یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے بھائی. آپ نے نحو کی مشہور کتاب کافیہ اور شرح جامی کا نام سنا ہوگا. شرح جامی کافیہ کی شرح ہے، کافیہ کی شرح.
تو یہ ملا عبد الرحمن جامی بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ گزرے ہیں یہ روس کے علاقے میں. تو ان کا بیٹا ہندوستان پڑھنے آیا تھا، وہ قافیہ پڑھنے آیا تھا. شارح ہندی کے نام سے ایک بڑے مشہور شارح تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، ان کے پڑھنے آیا بیٹا. وہ شارح ہندی بہت بڑے نحو کے ماہر تھے، مولانا امام دنیا تھے. وہ اب سبق پڑھا رہے ہیں تو یہ مسئلہ آیا بھائی، اس مسئلے پر انہوں نے تقریر کی. جب تقریر کی تو ان کے بیٹے نے بعد میں سبق کے بعد پھر جا کر ملا کہ استاد جی یہ مجھے اس مقام سمجھ نہیں آیا، یہ ذرا مجھے سمجھا دیں دوبارہ. تو کہا اچھا تو وہ صوفی کا بیٹا ہے. ملا عبد الرحمن جامی بڑے مشہور ولی اللہ اور صوفی مشہور تھے بھائی. تو صوفی کا بیٹا ہے بھائی، یہ ہماری باتیں صوفیوں کو نہیں سمجھ آئیں گی، یہ بڑی مشکل باتیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ تم نے کہا یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، جاؤ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں سمجھ میں. کہتے ہیں یہ بات علامہ جامی تک پہنچی بھائی، بیٹے نے بتایا ہوگا کہ اس طرح مجھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو نحو کا کیا پتا. تو انہوں نے چنانچہ وہ پھر انہوں نے قافیہ کی شرح لکھی جو آج دنیا میں شرح جامی کے نام سے مشہور ہے، اور دنیا کی عظیم ترین نحو قافیہ کی عظیم ترین شرح ہے جو سینکڑوں سال گزر گئے آج بھی داخل درس ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اتنی عظیم الشان شرح لکھی اور بتلایا کہ ہم صرف صوفی، ویسے خالی صوفی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے ہمارے پاس بھی علم موجود ہے. ہاں علم. تو عجیب شرح انہوں نے لکھی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ مسئلہ کحل یہ ہے بھائی جی. تو یاد رکھو اس میں تفضیل جو ہے اس میں ظاہر کو رفع دے گا. 3 شرائط ہیں اس کی مولانا. کتنی شرائط ہیں یہ لکھ لیں بھائی، یہ کام آئیں گی آپ کو. 3 شرائط ہیں. 3 شرائط ہیں. اس میں تفضیل کے، اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں. شرائط ہیں. شرط اول، وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو. وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو. یعنی لفظوں میں صفت ہو ایک کے لیے، لفظوں میں صفت ہو ایک چیز کے لیے، اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کے لیے، اس چیز کے متعلق کے لیے، اور معنی میں صفت ہو اس چیز کے متعلق کے لیے. صفت بحال متعلق ہی یاد ہے یا بھول گئے مولانا؟ دیکھو جاءنی رجل ضارب ابوہ عمرا، آیا میرے پاس ایسا آدمی کی پٹائی کرنے والا ہے، اس کا باپ عمر کی. تو دیکھو رجل موصوف ہے، ضارب اس کی صفت ہے، اور ابوہ ضارب کے لیے کیا ہے؟
فاعل ہے اور عمرن اس کے لیے کیا ہے مفعول. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت کس کے لیے رجل کی. اب آپ مجھے بتائیے پٹائی کرنے والا وہ آدمی ہے یا اس کا باپ ہے؟ اس کا باپ. تو دیکھو لفظوں کے اعتبار سے تو رجل ضارب صفت ہے کس کی؟ رجل کی. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے کس کی؟ اس کے متعلق کی یعنی اس کے باپ. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ یعنی صفت بحال ہی متعلق ہی ہو یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک کی اور معنی کے اعتبار سے صفت اس کے متعلق. شرط ثانی وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے ذات کے ساتھ، مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے، اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. بھئی مفضل اور مفضل علیہ جانتے ہو، اس میں تفضیل جس کی زیادتی بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفضل. جی ایک ہوتا ہے مفضل، ایک ہوتا ہے مولانا مفضل علیہ. مفضل جیسے آپ کہتے ہیں مولانا زید افضل من عمر، کس کی فضیلت بیان کی آپ نے؟ تو یہ ہے مفضل، اس کو فضیلت دی گئی ہے. اور کس پر دی گئی ہے؟ عمر پر. تو عمر ہے مفضل علیہ، اس پر کیا دی گئی ہے؟ فضیلت دی گئی ہے. تو جو اسم یہ اس میں جس کو فضیلت دی ہے وہ مفضل کہلاتا ہے اور جس پر دی جائے اس کو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ معلوم ہوا من جو ہے من سے ما قبل جو ہوگا وہ مفضل ہوگا اور من کے ما بعد کون ہوگا؟ مفضل علیہ ہوگا. من والے طریقے کی بات کر رہا ہوں. وہ مفضل علیہ ہوگا. شرط ثالث، شرط ثالث وہ اس میں تفصیل تحت النفی واقع ہو، وہ اس میں تفصیل تحت النفی واقع ہو، وہ اس میں تفصیل تحت النفی واقع ہو. شرائط پوری ہوئی، شرائط تین. تو یہ تحت النفی کی قید ہم اس لیے لگاتے ہیں مولانا جی کہ یہ اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. یہ نفی کیا کرے گی؟ اس میں تفضیل سے معنی کو ختم کر دے گی. تو احسن بمعنی حسنہ کے ہوا فعل کے معنی میں ہو گیا. اس میں تفضیل کس چیز پہ دلالت کرتا تھا؟ دو چیزوں پر، ایک فعل پر اور ایک زیادتی پر. فعل تو صرف فعل پہ دلالت کرتا ہے اور یہ فعل کے ساتھ ساتھ کس چیز پر؟ تو جب نفی داخل ہوئی کس پر؟ اس میں تفضیل پر. اور نفی جب مقید پر داخل ہو یاد رکھو ہمیشہ قید کا رفع قید کے ختم کر دیتی ہے، قید کا رفع کرتی ہے نفی. مولانا میں کہتا ہوں لا آکل خبزا باردن، لا آکل خبزا، خبزا کیا ہے؟ موصوف. باردن کیا ہے؟ اس کی صفت. یہ صفت بھی قید ہوتی ہے مولانا. کیا معنی ہے ترجمہ؟ میں روٹی نہیں کھاؤں گا یا ٹھنڈی نہیں کھاؤں گا؟ ٹھنڈی نہیں کھاؤں گا. یعنی معلوم ہوا تو دیکھا یہ نفی کس کی طرف متوجہ ہوئی؟ باردن کی طرف متوجہ ہوئی. تو جب بھی یاد رکھو ایک چیز مقید ہو، یہاں کیا تھی؟ خبزن،
کس کے ساتھ مقید تھی؟ بارن کے ساتھ. یہ اس کی قید تھی. تو جب اس پر نفی داخل ہوئی تو نفی کس کی طرف متوجہ ہوئی؟ قید کی طرف متوجہ ہوئی, مقید کی طرف نہیں. روٹی کھانے کی نفی نہیں, ہاں ٹھنڈی روٹی کھانے کی کیا ہے؟ نفی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نفی جب کس پر داخل ہو مولانا؟ مقید پر, تو کس کا رفع کرتی ہے؟ کس کو ختم کرتی ہے؟ قید کو. تو یہاں پر بھی نفی داخل ہوئی, اور اس میں تفضیل کے اندر دو معنی تھے, ایک فعل, اور فعل بھی کیسا ہو کہ مقید ہے زیادتی کے ساتھ. قید ہے یا نہیں ظاہر ہونا اس کے ساتھ جی؟ تو یہ زیادتی کے معنی کو ختم کر دیا کس نے؟ نفی نے. تو کیا رہ گیا؟ احسن کس معنی میں ہوا؟ حسنا. بھائی باب کروما بناؤ. حسنا کے معنی میں ہوا, اور حسنا تو کیا ہے؟ فعل, اور فعل کیا کرتا ہے؟ اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے, لہذا اب احسن بھی کس کو رفع دے گا؟ اس میں ظاہر کو رفع دے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے یہ تینوں شرائط ہم لگائیں گے ضابطے کے اندر. آپ دیکھیے ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. دیکھیے پہلے ترکیب کر لیجئے. ما حرف نفی, رأيت رأى فعل, تون ضمیر مرفوع محلا فاعل, رجلا منصوب لفظان موصوف, احسن صیغہ اس میں تفضیل, فاعل آگے آ رہا ہے ابھی, فی جارہ, عینی مجرور لفظان مضاف, ہا ضمیر مجرور لفظان مجرور محلان مضاف الیہ, کس کو راجع ہے؟ رجل کو. رجل کو یہ راجع ہے مولانا. مضاف الیہ مل کر مجرور, جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ احسانہ سے متعلق ہوئے. الکحل مرفوع لفظان, یہ سے متعلق, یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ احسانوں کے لیے. اور مین آگے جار, ہا ضمیر مجرور جو راجع ہے کحل کو. کس کو راجع ہے؟ کحل کو. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ احسن سے. فی جارہ, عینی مجرور مجرور مضاف, زیدین مضاف الیہ مجرور لفظاً مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مجرور فی کے تحت ہوئے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ احسانہ سے. احسانہ اس میں تفضیل, اپنے فاعل اور تمام متعلقات ہیں اس کے, ان سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت کس کے لیے؟ رجلن کے لیے. موصوف صفت مل کر مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آئی بھائی؟ مشکل تو نہیں ترکیب کہ دوبارہ کریں جی بھائی. آگے فی عینی ہی جار مجرور, اس نے احسن سے ملنا ہے. منہ نے جار مجرور نے مل کر احسن سے ملنا ہے. فی عینی زیدین جار مجرور نے کس سے ملنا ہے؟ احسن سے ملنا ہے. اور درمیان میں الکحل رہ گیا, وہ احسن کے لیے کیا ہوا؟ فاعل ہوا. اور احسن اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفات, موصوف صفت مل کر مفعول. سمجھ میں آئی ترکیب؟ اب دیکھیے مولانا, میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی کہ حسین ہو, فی عینہ الکحل, اس کی آنکھوں میں سرما, من ہو, اس سرمے سے, ہا ضمیر کس کو راجع؟ کحل کو. من ہو ای من الکحل, اس سرمے سے, فی عین زیدین جو کس کی آنکھ میں ہے؟ زید کی. ماں یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ زید کی آنکھ میں جتنا حسین دکھائی دیتا ہے سرما, اتنا حسین میں نے کبھی کسی اور کی آنکھ میں نہیں دیکھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں یہ نکاح والے کو صحیح پتا. تو کہتے ہیں میں نے کسی اور. اب دیکھو مولانا وہ اس نے الکحل کو رفع دیا. اب وہ شرائط ذرا دیکھیں. پہلی شرط احسنہ حسین. احسنہ لفظوں میں صفت کس کی؟ رجلن کی. اور معنی کے اعتبار سے صفت کس کی؟
فاعل کی صفت ہوتی ہے. رأیت رجلا ضاربا ابوہ، ضارب کون ہے؟ رجل ہے یا اس کا ابوہ ہے؟ اس کا باپ ہے. اور وہ کیا بن رہا تھا ضاربان کے لیے؟ فاعل. تو فاعل کے لیے صفت ہوگی جی. تو احسن لفظوں کے اعتبار سے صفت کس کی؟ رجلان کی. اور معنی کے اعتبار سے کحلو کی. تو یعنی وہ رجل حسین ہے کہ وہ سرما حسین ہے؟ بھائی سرما حسین معلوم ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لفظوں میں احسن صفت ہے رجل کی اور معنی کے اعتبار سے ہے کحل کی. اور یہ کیا ہوئی؟ صفت بحال متعلق ہے. صفت بحال. تو پہلی شرط کیا تھی اس میں؟ تفضیل کیا ہو؟ صفت بحال. اور یہ پہلی شرط پائی گئی مولانا. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل ہو دوسرے اعتبار سے. تو بھئی حسین کیا معلوم ہوا؟ سرما. اور کس سے حسین معلوم ہوا؟ سرمے ہی سے. حسین کیا معلوم ہوا؟ کس سے؟ وہی سرما. جب زید کی آنکھ میں ہے تو حسین معلوم ہوا اور غیر کی آنکھ میں ہے تو حسین معلوم نہیں. تو تفضیل سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تو مرادی ترجمہ ہے. تو وہ سرما جو رجل کی آنکھ میں ہے، کس کی آنکھ میں ہے؟ وہ حسین ہے. کس کی بنسبت؟ وہ تو بعد میں نفی آئے گی نا. نفی آ کے الٹا دے گی. نفی کیا کرے گی؟ نفی کے بغیر دیکھو رأیت رجلا، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ اس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ سے زیادہ حسین تھا. نفی کو ہٹاؤ ذرا، یہ ترجمہ بنتا ہے. میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے سے زیادہ حسین تھا جو کس کی آنکھ میں ہے؟ زید کی آنکھ میں. تو پہلے ذرا نفی کو چھوڑ دو آپ. تو کون ہے مولانا؟ وہی سرما وہ جب رجل کی آنکھ میں ہے تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ مفضل. اور وہی سرما اس اعتبار سے کس کی آنکھ میں ہے؟ زید کی آنکھ میں. تو کیا ہے؟ مفضل علیہ. تو فضیلت کس کو دی؟ سرمے کو. اور کس پر دی؟ سرمے پر دی. تو دیکھو وہی متعلق مفضل ہے ایک اعتبار سے، یعنی جب رجل سے کی آنکھ میں ہو، اور وہی سرما مفضل علیہ ہے دوسرے اعتبار سے جب کس میں ہو؟ زید کی. اور تیسری شرط کیا تھی؟ کیا ہو؟ تحت النفی. اور تحت النفی ہے یا نہیں؟ ما حرف نفی بھی تینوں شرائط داخل ہوئیں. اب مولانا معاملہ برعکس ہو گیا. ماں کے بغیر ذرا ترجمہ کرو. میں نے دیکھا ایک ایسا آدمی کہ اس کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین تھا اس سرمے سے، اسی سرمے سے، جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں ہو. تو کس کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین ہے؟ رجل. ما قبل معلوم ہوا مفضل ہے، اور ما بعد زید کی آنکھ میں سرما کیا ہے؟ مفضل علیہ. اب حرف نفی داخل کرو، اب معاملہ برعکس ہوا. مفضل علیہ بن گیا، اور مفضل علیہ کیا بن گیا؟ مفضل. کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی کہ اس کی آنکھ میں سرما حسین ہو، زیادہ حسین ہو اس سرمے سے جو کس کی آنکھ میں ہے؟ زید کی آنکھ میں ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ معلوم ہو زید کی آنکھ میں سرما کیا ہے؟ زیادہ حسین. تو وہ تو مفضل علیہ تھا، لیکن نفی کے آنے کے بعد اب وہ کیا بن گیا؟ مفضل. اور ما قبل والا مفضل تھا، نفی کے آنے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ مفضل علیہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو حرف نفی نے زیادتی کے معنی کو ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ تو احسن کس معنی میں ہوا؟ حسنا. کس معنی میں؟ حسنا کے معنی میں ہوا. اور حسنا تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے. تو یہ بھی اب کیا کرے گا؟ اس میں ظاہر کو. بھائی آپ کہیں گے زیادتی کا معنی تو اب بھی ہے، ترجمہ ہم کرتے ہیں تو زیادہ کا لفظ لے کر آتے ہیں. میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین ہو. بات چل رہی تھی کہ حرف نفی جب مقید پر داخل ہو تو قید کا کیا کر دیتا ہے؟ قید کا رفع کر دیتی ہے. وہ نفی کر کیا؟ قید کا. تو یہاں پر کس کا رفع کیا تھا اس نے؟ زیادتی کے معنی کا. کس کا؟ اور ترجمے میں تو آپ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی کہ زیادہ حسین ہو. زیادہ کا لفظ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہم؟
اور آپ نے تو کیا کہا تھا کہ حرف نفی زیادتی کے معنی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. بھئی یہ معنی نہیں کہ زیادتی کے معنی کوئی لفظ سرے سے ختم. زیادتی کے معنی کے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مفضل تھا وہ مفضل علیہ بن گیا، اور جو مفضل علیہ تھا وہ کیا بن گیا؟ مفضل بن گیا. بایمان. سمجھ میں آیا بھائی؟ مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھی طرح. مشکل مسئلہ ہے اچھی طرح. فَإِنَّ الْكُحْلَ فاعل، اس لیے کہ کحل فاعل ہے لِأَحْسَنَ، احسنہ کے لیے، تو اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ احسنہ نے. وَهَا هُنَا بَحْثٌ، اور یہاں پر بحث ہے. اس مسئلے میں کیا ہے؟ بحث ہے. یعنی اور بھی طریقے ہیں اس عبارت کو ادا کرنے کے، لیکن وہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. القسم الثانی فی الفعل، قسم ثانی فعل کے بارے میں. وقت سبق تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے مولانا. فعل کی تعریف شروع کتاب میں ہم نے پڑھ لی تھی. واقسامہ ثلاثۃ، اور اس کی 3 قسمیں ہیں فعل کی. ماضی و مضارع و امر، فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا یا امر ہوگا. الاول الماضی، اور اول کیا ہے؟ ماضی ہے. وہ فعل دل علی زمان قبل زمانی کا، اور وہ فعل ہے جو دلالت کرے ایسے زمانے پر قبل زمانی کا جو آپ کے زمانے سے پہلے. آپ کا زمانہ یعنی جس میں آپ موجود ہیں بھائی اس وقت، آپ کے زمانے سے قبل کے زمانے پر جو دلالت کرے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. وہ مبنی علی الفتح، اور ماضی کیا پڑھا ہے آپ نے ہمیشہ؟ مبنی علی الفتح. اچھا دیکھیے مولانا، آپ نے ہمیشہ آج تک یہ سنا ہے کہ ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ مبنی علی الفتح نہیں. 2 شرائط ہیں یہاں پر. پہلی شرط یہ کہ اس کے ساتھ واو نہ ملا ہوا ہو. اگر واو ملا ہوا تو وہ مبنی علی الضم ہوگی. دیکھتے نہیں، ضربا ضربا ضربو، کیا مل گیا ماضی کے ساتھ؟ واو. تو کیا ہوئی؟ مبنی علی الضم ہوئی. تو ماضی کے ساتھ جب بھی واو ملے گا وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگی بلکہ مبنی علی الضم ہوگی. دوسری شرط کہ ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی. ضمیر کون سی ہو؟ مرفوع یعنی فاعل کی، اور کیسی ہو؟ متحرک. وہ ضمیر نہ ملی ورنہ وہ مبنی علی السکون ہوگی. کیسے؟ ضربا، ضمیر متحرک مجھے دکھاؤ جس پہ حرکت ہو. ضربا ضربا الف ملا لیکن ساکن ہے. ضربو ساکن ہے. ضربت تا تو تانیث کی ہے. ضربتا یہ بھی معنی تا تانیث کی ہے، ساکن ہی ہے. ضربنا یہ نون متحرک آ گیا، یہ ضمیر ہے. نون کیا ہے مولانا؟ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. اور کیا ہے؟ متحرک ہے یا ساکن ہے؟ تو جب ضمیر مرفوع متحرک ماضی کے ساتھ ملے گی ماضی مبنی علی السکون ہو جائے گی. ضربنا، با پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سکون پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سکون پڑھ. آگے چلو. ضربتا کیا ملی؟ ضمیر مرفوع متحرک تھا، تو با کیا ہے؟ ساکن. تو یہ ساکن کرتے ہیں اس لیے مولانا کہ 4 پے در پے فتحے آ جائیں یہ ثقیل ہو جاتے ہیں. ضربتا بڑا ثقیل ہو جاتا، لہذا اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے. ضربتا ضربتما، دیکھو مولانا ضمیر مرفوع متحرک ساتھ ملی ہوئی ہے تو با کیا ہے؟ ساکن. ضربتم، تم پر حرکت ہے یا نہیں مولانا؟ تو با کیا ہے؟ ساکن. 4 حرکتیں نہیں آنی چاہیے مسلسل، 4 فتحیں ہو. یا ضرب، آگے کیا ہے؟ ضربتم ضربتی، ضربتی دیکھو تا متحرک ہے مرفوع متحرک، تو با کو کیا کیا مولانا؟ ساکن. ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، باقی تمام صیغوں میں اس ضمیر مرفوع متحرک ہے. اور مرفوع متحرک کہاں مولانا؟ ساکن کی بات نہیں کی. ساکن آ جائے تو پھر بھی مبنی علی الفتح رہے گی. ضربا ضربا الف آیا یا نہیں آیا؟ ضمیر آ گئی لیکن اور مرفوع بھی ہے لیکن متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے. جب ساکن ہو پھر کوئی حرج نہیں. ابھی بھی با پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ وہ مبنی آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی بھائی؟ نیند آ رہی ہے؟ ہاں. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، اور ماضی مبنی علی الفتح ہوگی. إِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَحَرِّكٌ، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو. وَلَا وَاوٌ، اور نہ ہی واو ملے. كَضَرَبَ، جیسے ضربہ ہے مبنی علی الفتح. وَمَعَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَحَرِّكِ عَلَى السُّكُونِ،
اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مبنی علی السکون ہوگی بھائی. وہ کا کیا مثال ہے مولانا؟ ضربت ہونا چاہیے، ضربت یہ کاتب کی غلطی ہے اگر آپ کی کتاب میں ہے مولانا. ضربت مرفوع متحرک ساتھ ملاؤ بھائی. ضربت ہی ہے آپ کی کتاب میں یا ضربت ہے؟ ضربت ہونا چاہیے جی. تو یہ میری کتاب میں ضربت ہے، یہ نئی مثال صحیح مولانا نہیں جی. وعلی الضم مع الواو، اور ماضی مبنی علی الضم ہوگی کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. کا ضربوا، یہ فعل ماضی کی بحث ختم ہوئی. والثانی المضارع، ثانی مضارع ہے مولانا وہ فعل یشبہ الاسم باحدى حروف اتین فی اولہ. یشبہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں جی، با پر فتحہ ہے؟ نہیں مولانا نہیں، یہ اشبہ یشبہ مجرد سے استعمال ہی نہیں ہے عربی کے اندر. شبیہ یشبہ نہیں استعمال ہوتا، اشبہ یشبہ باب فعل سے استعمال ہوگا، یا شبہ یشبہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اشبہ یشبہ ہے. وہو فعل یشبہ الاسم باحدى حروف اتین فی اولہ. بھائی فعل مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہو کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. یعنی مراد کون ہے مولانا؟ اس میں فاعل مراد ہے. باحدى حروف اتین، کس کے ساتھ مولانا؟ کس کی سبب سے؟ با سببیہ ہے، حروف اتینا میں سے کسی ایک کے سبب سے. یعنی اس کے شروع میں کیا آ رہا ہو؟ اتینا کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہو فی اولہ، اس کے شروع میں. لفظاً جی ہاں، تو اس کی مشابہت لفظاً بھی ہے مولانا، اور مانن بھی مشابہت ہے. کس کے ساتھ؟ اس میں فاعل کے ساتھ. اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ مضارع کی. مضارع زارع یضارع، مضارعت کا معنی ہی عربی میں ہے مشابہ ہونا. اس کا معنی ہی ہے اسی لیے گائے کے تھن کو زرعن کہتے ہیں، کیونکہ تھن بھی سارے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے ہیں. تو مضارع کا معنی ہی مشابہ ہونا ہے، تو چونکہ یہ اس میں فاعل کے ساتھ مشابہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ تو اس کی مشابہت اس میں فاعل کے ساتھ لفظوں میں بھی ہے اور معنی کے اندر بھی ہے. لفظوں کے اندر اس کی مشابہت اس سبب سے ہے کہ اس کے شروع میں اتینا آ رہا ہے. اتینا میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ اتینا میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے. تو اب مشابہت آ گئی اس میں فاعل کے ساتھ. اس کے شروع میں کیا آیا مولانا؟ اتینا میں سے کوئی ایک حرف آیا، تو اب اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوئی؟ اس میں فاعل کے ساتھ لفظوں کے اندر. کس طرح؟ کہتے ہیں مولانا فی اتفاق الحرکات، حرکات کے اتفاق میں مولانا. یضرب سے ذرا فاعل بناؤ، ضاربن. اب آپ بتائیے مولانا، یضرب مضارع ہے اور یہ ضاربن کے مشابہ ہے. کیسے؟ ضاربن کے شروع میں پہلا حرف متحرک، یضرب میں بھی پہلا حرف متحرک. ضاربن کا ثانی ساکن، یضرب کا ثانی بھی ساکن. ضاربن کا ثالث متحرک، یضرب کا ثالث بھی متحرک ہے. تو مشابہت آ گئی کس کے اندر؟ فی الحرکات والسکنات، حرکات اور کر لیں، کوئی بھی صیغہ آپ نکال لیں. یکرمو مکرمو، یستخرجو مستخرجون. یا یستخرجو کی یا کیا ہے؟ متحرک. مستخرج کا میم بھی کیا ہے؟ متحرک. حرکت ایک جیسی کی بات ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا تھا متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن آئے گا، بس حرکت چاہے الگ ہو. تو انہوں نے اس کی مشابہت ہے لفظوں کے اندر فی اتفاق الحرکات والسکنات، حرکات اور سکنات کے اتفاق میں، جیسے یضرب و یستخرج کا ضاربین و مستخرجین، ان کا وزن ایک ہے. وفی دخول لام التاکید فی اولہما، اور مولانا لام تاکید کے داخل ہونے میں شروع کے اندر. بھائی جیسے دیکھو
اس میں فاعل پر لام تاکید داخل ہوتا ہے. اسی طرح فعل مضارع پر بھی لام تاکید داخل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ لَأَضْرِبَنَّ لام تاکید آیا یا نہیں آیا؟ سمجھ میں؟ اسی طرح آپ کہتے ہیں یعنی ان زیدن لقائمن، تو قائمن پر کیا آتا ہے؟ لام تاکید. تو جیسے مولانا لفظوں کے اعتبار سے اس میں فاعل پر لام تاکید آتا ہے، اس فعل مضارع پر بھی کیا آتا ہے؟ یا تو ان زیدن لقائمن، ان زیدن لا یقوم، تو یقوم پر بھی کیا داخل ہوا؟ لام تاکید داخل ہوا. وفی دخول لام التاکید فی اولہما، اور اس کے شروع میں لام تاکید کے داخل ہونے میں تقول ان زیدا لا یقوم، آپ کہتے ہیں بے شک زید البتہ کھڑا ہوتا ہے. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں ان زیدا لقائم، تو قائم پر بھی لام، یقوم پر بھی لام داخل ہوا، تو یہ مشاہد ہے ہمارا. وفی تساویہما فی عدد الحروف، اور نیز مولانا عدد حروف کے اندر برابری مساوات کے اندر بھی بھائی اس میں فاعل کے ضاربن کے کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 4. یضربو کے بھی کتنے؟ 4. مکرمون کے کتنے؟ 4. تو یکرمو کے بھی کتنے؟ 4. مستخرجن کے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور تو یستخرجو کے بھی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. مدخرجن کے کتنے ہیں؟ 5. تو یدخرجو کے بھی کتنے؟ 5. وفی تساویہما فی عدد الحروف، اور عدد حروف کے اندر مساوات کے اندر. ومانن، اور مانن بھی مشابہت ہے. فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، اس بات کے اندر کہ دونوں مشترک ہیں مولانا کس کے اندر؟ حال اور استقبال کے اندر. قسم الفاعلی، جیسے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مولانا حال اور استقبال دونوں معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح فعل مضارع بھی کس سے آتا ہے؟ حال اور استقبال دونوں کے. وَلِذَالِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ مضارع رکھا. وَالسِّينُ وَالسَّوْفَ، وَالسِّينُ وَالسَّوْفَ تُخَصِّصُهُ بِالِاسْتِقْبَالِ، اور فعل مضارع پر سین اور سوفہ داخل ہو جائیں تو پھر یہ کس معنی میں ہو جائے گا؟ استقبال. بھائی یضرب کا معنی حال بھی کر سکتے تھے اور اس کا معنی استقبال بھی. مضارع میں کتنے زمانے ہوتے ہیں مولانا؟ حال یا استقبال، دونوں زمانے اس میں آ سکتے ہیں. کوئی ایک استعمال کے وقت تو ایک معنی ہوگا، لیکن ویسے اس کے اندر کتنے ہیں؟ دونوں معنی ہیں، آپ جس معنی میں بھی استعمال کرنا چاہیں. لیکن جب اس پر سین اور سوفہ آ جائے تو پھر یہ کس معنی میں ہو جائے گا؟ استقبال کے معنی میں. جیسے اس پر مولانا لام مفتوح داخل ہو جائے تو پھر یہ کس معنی میں؟ حال کے معنی میں ہو جاتا ہے. کس کے معنی میں؟ حال کے معنی ہو جاتا ہے. اچھا، تو کتنی مشابہتیں بیان کی مولانا؟ لفظی مشابہت بھی بیان کی اور معنوی. لفظی مشابہت 3 اعتبار سے ہے مولانا. کتنے اعتبار سے؟ 3 اعتبار سے. نمبر 1 حرکات و سکنات میں ایک جیسے ہیں. نمبر 2 دونوں پر لام تاکید داخل ہوتا ہے اس اعتبار سے. نمبر 3 مولانا عدد حروف کے اندر ہیں. اور مولانا معنی کے اعتبار سے ایک انہوں نے مشابہت بیان کی، اور وہ کیا؟ کہ جیسے اس میں فاعل حال استقبال کے لیے آتا ہے، یہ بھی کس لیے آتا ہے؟ حال اور نیز. اسی طرح جیسے اس میں فاعل نکرہ کی صفت بنتا ہے، فعل مضارع بھی نکرہ کی صفت بنتا ہے. اس میں فاعل ہونا رأیت رجلا ضاربا، تو یہ ضاربا کس کی صفت بن رہا ہے؟ نکرہ کی. اسی طرح رأیت رجلا یقوم، میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً کیا ترکیب کریں گے بھائی؟ موصوف. فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ ہو کر رجلان کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ صفت لفظ نہیں ہے بھائی، صفت گولتا کے ساتھ. صفتن گولتا ہے آخر میں عربی کے اندر. صفتن سمجھ میں آیا؟ اور یہ تا ہے تانیث کی، اور تا تانیث کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. پورے عربی میں آپ دیکھ لیں گے
تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ صفت. قائمت ضاربت تانیث کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح. طلحۃ کیا ہے؟ مفتوح. جہاں بھی آپ دیکھ یہاں بھی اسی طرح. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معنون مشابہت کتنی چیزوں میں آئی بھائی؟ دو چیزوں کے اندر مشابہت آئی بھائی. ایک کیا؟ حال اور استقبال کے اندر جیسے اس میں فاعل ہے ایسے فعل مضارع ہے، اور جیسے اس میں فاعل نکرہ کی صفت بنتا ہے کبھی کبھار، اسی طرح فعل مضارع بھی کبھی کس کی صفت بنتا ہے؟ نکرہ کی صفت بنتا ہے. والسین وسوف تخصص بالاستقبال، اور سین اور سوف مولانا مضارع کو خاص کر دیتے ہیں استقبال کے ساتھ، جیسے سیضرب. اب اس میں صرف مضارع کا معنی مستقبل کا معنی ہے، حال نہیں. وسوف یضرب اس میں بھی صرف مستقبل کا معنی. واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ بھائی فعل مضارع پر کبھی لام آتا ہے لام مفتوح، لا یضرب جیسے لا یقوم، یہ تاکید کے لیے آتا ہے لیکن یہ اس کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے. کس معنی میں؟ حال. ہاں کبھی صرف تاکید کے لیے بھی آتا ہے، حال کا معنی وہاں نہیں ہوتا. واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ اس کو خاص کر دیتا ہے حال کے ساتھ، جیسے لا یضرب اس میں صرف حال والا معنی ہے. وحروف المضارع. جی اب آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی، آپ نے ابواب پڑھے ہیں، ان ابواب کے اندر بعض کے اندر علامت مضارع مضموم پڑی ہے، بعض میں مفتوح پڑی ہے. ضرب یضرب، یہاں پر کیا پڑھا آپ نے؟ فتحہ. یقتل یہاں پر پڑھا فتحہ، جبکہ یکرم یہاں پر کیا پڑھا؟ ضمہ. یقاتل یہاں پر کیا پڑھا؟ ضمہ. تو اب آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں کہاں مفتوح پڑھنا ہے کہاں منصوب پڑھنا ہے. بھائی دیکھو کہتے ہیں ماضی کو پکڑ لو، اس کے پہلے صیغے کو، اور اس کے حروف گن لو. اصلی زائد کو نہیں دیکھنا، بس حروف گنو اس کے. اگر اس کے حروف 4 ہیں تو اس کی علامت مضارع مضموم ہوگی، اگر اس کے حروف 4 نہیں ہے تو علامت مضارع مفتوح ہوگی. چاہو جی ہاں جتنے بھی ہوں مولانا، تو زائد ہوں اصلی وغیرہ نہیں دیکھنا، بس ہم نے 4 حروف دیکھنے. تو ماضی کے اندر، کس کے اندر؟ ہاں. تو اگر 4 سے کم ہے تو بھی مفتوح. ضربہ کتنے حروف ہیں؟ 3. 4 سے کم ہوئے تو یضرب یہاں پر کیا ہے؟ فتحہ. اور اگر 4 سے زیادہ ہیں، استخرج کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. تو 4 سے زیادہ ہوئے تو اس میں بھی یستخرج یہاں پر کیا آئے گا؟ فتحہ. جبکہ 4 باب ہیں جن کے 4 حروف ہیں مولانا ماضی کے اندر. ایک باب اکرمہ، 4 حروف، لہذا کیا پڑھیں گے؟ یکرم باب فاعل. ثانی ہے باب تفعیل، فاعل کتنے ہیں؟ فا، 2 عین اور 1 لام. تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ یفاعل یکرم یہاں پر ضمہ. تیسرا ہے باب مفاعل، قاتل یقاتل، قاتل میں 4 حروف تو یقاتل یہاں پہ ضمہ. اور ایک باب فعلل ہے مولانا دحرج، فعلل 4، فعلل یفعلل، فعللتن تو یفعلل یہاں پر ضمہ ہے. وحروف المضارعات، اور مضارع کے حروف جو ہیں، مضارعات کے حروف مضمومتن فی الرباعی، مضموم ہوں گے رباعی کے اندر، جیسے یدحرج و یخرج لان اصلہ. بھائی یدحرج بھائی اس کی اصل کیا تھی؟ دحرجا. ویخرج لان اصلہ یخرج، یخرج کیونکہ اس کی اصل کیا تھی؟ یخرج تھی، یخرج تھی. تو اصل میں اخرجا یخرج تھا مولانا، اخرجا یخرج. بھائی یہ اس کا حمزہ قطعی ہے، وہ حمزہ کدھر گیا؟ یخرج تھا اصل میں. تو یہ حمزہ کو کیوں گرایا مولانا؟ متکلم کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور 2 حمزے کیا ہیں؟ ثقیل ہو گئے. تو اکرم بنتا تھا، بلکہ 2 حمزے ہیں. اگر اس پہ حمزہ استفہام بھی لے آؤ مولانا، پھر کتنے بن جائیں گے؟ 3 بن جائیں گے. تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر اس پہ ہاں بس 3 بن گئے تو پھر تو ثقل در ثقل لازم آ جائے گا. ہم نے ابھی سے اس کا علاج کیا، کیا کیا؟ اس کو گرا دیا. اور جب ایک جگہ گرا دیا تو پھر پورے باب میں گرایا تاکہ پورا باب ایک جیسا ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں ہے اور کہیں نہیں. تو اس لیے کہا یخرج لان اصلہ یخرج ومفتوحۃ فیما عداہ. اور ان کے علاوہ باقی سب کے اندر کیا ہوگی؟ علامت مضارع مفتوح ہوگی، چاہے 3 4 سے کم ہو یا 4 سے زیادہ. یضرب ویستخرج
وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، بھئی اس کو معرب کیوں بنایا؟ فعل تو مبنی ہے، امر بھی مبنی ہے، فعل ماضی بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، یہ مضارع کو معرب کیوں بنایا؟ کہتے ہیں ابھی بتایا تو ہے کہ اس کی مشابہت کس سے ہے؟ اسم کے ساتھ آ گئی، اور اسم کے اندر اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، تو لہذا فعل کے اندر تو اصل ہے مبنی ہونا، اس کو مبنی ہونا چاہیے تھا، لیکن اسم کے ساتھ اس کی لفظاً بھی مشابہت آئی، معناً بھی مشابہت آئی، تو اس کی وجہ سے اس کو جس کے ساتھ مشابہ ہوا تھا اسی کا حکم دے دیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے مشابہت اختیار کی کیا ہوگا؟ وہ انہی میں سے ہوگا، سمجھیں؟ تو اس کو وہ چونکہ اسم میں اصل معرب ہونا اصل تھا، معرب اصل کیا تھا کہ وہ معرب ہو، تو اس کو بھی ہم نے معرب بنا دیا۔ وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، اور اس کو انہوں نے اعراب دے دیا، مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ، باوجود اس کے اصل فعل کے اندر بنا ہے، لِمُضَارَعَتِهِ، خود ترجمہ کر رہے ہیں مضارعات کا، ای تفسیر کر رہے ہیں، ای لِمُشَابَهَتِهِ، مضارعات کا کیا معنی؟ یعنی کہ اس کے مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، فِيمَا عَرَفْتَ، ان چیزوں میں جو آپ جان چکے ہیں، وَأَصْلُ الْاسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم کے اندر اصل کیا ہے؟ اعراب، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ، کہتے ہیں فعل مضارع معرب ہوگا لیکن اس وقت اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع المؤنث، بھائی فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ مل گیا تو یہ کیا بن جائے گا مولانا؟ یہ مبنی بن جائے گا، اور اسی طرح نون جمع مؤنث ساتھ مل جائے تو بھی یہ کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ نون جمع مؤنث ساتھ مل جائے، کیا مل جائے؟ یضربو، جی دیکھو یضربو کے آخر میں کوئی ضمیر ہے؟ جی نہیں، مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے۔ یضربانی، اس کے آخر میں ضمیر ہے؟ ضمیر ہے، لیکن ضمیر کے بعد نون اعرابی آ رہا ہے، اعراب کا کام ابھی اس سے چل سکتا ہے۔ یضربون کے آخر میں واو ہے، لیکن واو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون اعرابی، اعراب کا کام اس سے ہم لیں گے۔ تضربو کے اندر کوئی ضمیر آخر میں ہے؟ نہیں۔ تضربانی کے اندر الف آخر میں ہے، لیکن اس کے بعد کیا نون اعرابی ہے، اس پہ اعراب آ سکتا ہے، اس سے مدد دی جائے گی، ہم اعراب کو بتلائے گا کہ حالت رفع میں، حالت نصبی جری میں ہے۔ اور اس کے بعد یضربنا، یضربنا کے آخر میں کیا آیا مولانا؟ نون، اور یہ نون کیا ہے؟ نون جمع مؤنث، ضمیر ہے، تو مولانا اب نون ضمیر جب ساتھ مل گئے تو ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اور مبنی پہ اعراب آتا ہے نہیں، تو لہٰذا جب یہ مبنی ساتھ ملی اس نے پورے کلمے کو کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا، کیونکہ خود نون پہ تو اعراب نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اور یضربن کیا تھا؟ یضربن تھا صیغہ، یضربن، یضربن، اور با پر بھی اعراب نہیں آ سکتا مولانا اب، کیونکہ اب وہ وسط کلمہ میں چلی گئی مولانا، اور اعراب آخر میں آیا کرتا ہے، وسط کلمہ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد آگے چلو، تضربو کوئی ضمیر ہے؟ نہیں، معرب رہے گا۔ تضربانی، آخر نون اعرابی ہے۔ تضربونا نون اعرابی ہے، تضربینا نون اعرابی ہے، تضربانی نون اعرابی ہے، تضربونا نون اعرابی ہے، ہاں تضربنا کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ نون مل گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اس کے بعد اضربو، نضربو، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں، یہ بھی معرب، تو لہذا جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ملے گا وہ کیا ہوں گے؟ مبنی بن جائیں گے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ نون پہ خود نون تو ہے مبنی، اس پہ اعراب نہیں آ سکتا، اور مضارع کے با کلمے پر بھی اب نہیں آئے گا، آخری لام کلمے پر بھی، کیونکہ وہ بھی کہاں چلا گیا؟ وقت میں چلا گیا۔ اور نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ ساتھ مل جائے پھر بھی مبنی بن جائے گا۔ یضربن، اس نے بھی یضربو کو کیا بنا دیا؟ مبنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون خفیفہ اور ثقیلہ یہ فعل کے خاصے ہیں، یہ کبھی اسم پر داخل نہیں، تو جب اس کے ساتھ فعل کی مشابہ، اس کو ہم نے معرب کیوں بنایا تھا؟ اس کی مشابہ تھی اسم کے ساتھ، لیکن جب نون ثقیلہ یا خفیفہ آ گیا تو یہ تو خاصہ ہے کس کا؟ فعل کا، تو اب اس کی مشابہات جو اسم کے ساتھ تھی وہ کمزور ہو گئی مولانا، اب تو اس کے ساتھ فعل والی خاص چیز آ گئی، اب اس کا زیادہ
فعل والی خاصیت جب اس میں آ گئی تو اب دوبارہ وہی فعل والا حکم اس میں لوٹ آئے گا اور یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. وہ مشابہت اس نے آ کر کمزور کر دی. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْکِیدٍ، اور یہ مبنی اس وقت ہوگا جب اس کا نون تاکید یعنی خفیفہ اور ثقیلہ نہ ملا ہو، ولا نون جمع المؤنث، اور نہ نون جمع ملا ہو. وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اعراب اس کے 3 قسم پر ہے، رفع ونصب وجزم. بھئی اسم کا اعراب تھا رفع، نصب، جر. یہ فعل مضارع کا اعراب کیا ہے؟ رفع، نصب اور جزم.